نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو حقوق بتائے ہیں۔ سب سے پہلا حق انسان پر جو ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو انسان پر اس دھرتی پر رہتے ہوئے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے۔ فرمایا انسان کا دوسرا حق یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلا حق انسان کو بتایا کہ میری عبادت ہے، اور دوسرا اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حق ہے انسان پر وہ اس کے والدین کا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا جب تمہارے پاس، تمہارے گھر کے اندر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہیں، جب وہ موجود ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اس لیے کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں وہ صحیح طور پر کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، وہ ضعیف اعضاء اس کے ہو جاتے ہیں، نہ اس کی کان کی شنائی مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح نہ اس کی آنکھوں کی نظر صحیح ہوتی ہے، آنکھوں کی نظر بھی کمزور ہو گئی، کان سے سننا بھی اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح باقی جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ کام کرنا صحیح چھوڑ جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتا ہے، عقل فراست بھی کمزور ہو جاتی ہے، سمجھ بوجھ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بڑھاپے کے اندر تمہارے والدین تمہارے پاس رہتے ہیں، اب جب وہ جو کہ انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، فرمایا کہ جب تمہارے والدین کوئی سخت بات تمہیں کہہ دیں تو فرمایا اس کو برداشت کرو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ والدین کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی سخت بات کہہ دیں اس کو برداشت کرنا ہے،
آپ نے سخت بات برداشت کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، اور فرمایا کہ اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، کوئی سخت بات ان کو نہیں کہنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ کریم نے فرمایا نرمی سے ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تمہاری پرورش کے اندر گویا کہ تمہارے پاس تمہارے والدین رہتے ہیں، اب ان کی خدمت بھی کر رہے ہو، ان کی باتیں بھی برداشت کر رہے ہو، اور ان کو اف تک بھی نہیں کہہ رہے، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جی جی کر رہے ہو، جھک کر ان کے سامنے بات کرتے ہو۔ فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جہاں تم اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو، اپنی نیک خواہشات اللہ سے مانگتے ہو، تو فرمایا وہاں اپنی دعا کے اندر اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا، اب تو ان کے ساتھ رحم والا اور فضل والا معاملہ فرما۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہم غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنا حق بتایا کہ عبادت میری ہوگی اس زمین پر، اور دوسرا حق انسان پر کیا ہے؟ انسان پر دوسرا حق اس کے والدین کی خدمت ہے، اس کے والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، والدین اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کا کوئی بدل ہی نہیں۔ باقی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، مال و دولت بھی آپ کو مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی آپ سے دے سکتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے، اگر والدین چلے جائیں تو پھر ان کا کوئی بھی بدل نہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اب والدین نے ہمیں بچپن کے اندر، ہم کمزور تھے، ہم بے شعور تھے، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حاجت ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے والدین نے بچپن کے اندر، ہماری بے شعوری کے اندر ہماری ہر حاجت کو پورا کیا، گرمی کی ضرورت کو، سردی کی ضرورت کو، کھانے پینے کی ضرورت کو، لباس کی ضرورت کو، ہر چیز کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ جیسے ایک ہم پودا لگاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، گرمی سردی سے اس کو بچاتے ہیں، پانی اس کو ڈالتے ہیں، ہر قسم کا اس کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر بڑا ہو کر وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے والدین نے بھی بچپن کے اندر ہماری اس طرح پرورش کی، ہماری اس طرح انہوں نے خدمت کی۔ اب جب ہم توانا ہو گئے ہیں، جب ہم جوان ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہر قسم کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کریں، اور ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اگر ان کا خدا نخواستہ لہجہ سخت ہو گیا ہے، اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کی وجہ سے ان کی بات میں شدت آ گئی، سختی آ گئی، چڑچڑاپن آ گیا، تو فرمایا ان کو اف تک نہ کہو، ان کو کوئی سخت بات نہ کہو،
بلکہ نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ کریم سے اپنی دعاؤں کے اندر ان کو اپنی دعا کے اندر بھی یاد رکھو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یا اللہ جس طرح مجھے انہوں نے پالا ہے بچپن میں، اے اللہ اب یہ بڑھاپے کی عمر کو ہے تو ان کے اوپر اپنا رحم فرما، اے اللہ ان کے اوپر اپنا فضل فرما۔ بد نصیب ہے وہ شخص میرے دوستو کہ جو اپنے والدین میں سے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر پائے اور بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، ان کو خدمت کر کے ان کو خوش نہ کر سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی کی فرمان ہے، حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ایسے شخص کے لیے بد دعا کی، فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ والدین کی جو نافرمانی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کون ہے؟ قالوا بلا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیں کون سے ہیں بڑے گناہ؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ جیسے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو میرے دوستو اسی طرح والدین کی جو نافرمانی ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس آیت کے اندر سب سے پہلے اپنی عبادت کا اپنا حق بتایا کہ والدین میری عبادت کرو، اور اس کے بعد اپنے حق کے بعد دوسرا حق کون سا شمار کیا؟ فرمایا والدین کی کیا ہے؟ خدمت ہے۔ اسی طرح سب سے بڑے گناہوں کا جب ذکر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے۔ اے دوستو، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی جو فرما برداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق کو بھی کم کر دیتے ہیں جو والدین کا نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دعائیں بھی قبول نہیں کرتے جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر ہم سے اپنا والد راضی ہے، ہم اپنے والد کو اس کی خدمت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے اگر اس کو راضی ہم نے کر لیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اور والدین کو ناراض کر دیا ہے، تو گویا کہ اللہ اس پر ناراض ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی نبی کی حدیث کا مفہوم کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے والدین کو ناراض نہ کریں۔ جو شخص والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو شخص والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم
اپنے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں، اور میں صرف اس سے اللہ کا اجر چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ بھی ان میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تم اللہ کا اجر چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرجع الی والدیک واحسن صحبتہا، اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا جا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ کیا؟ کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ میرے دوستو، ہم اپنی زندگی میں ذرا اس بات کو غور سے دیکھیں کہ ہم وقت پر ادا کر رہے ہیں، نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، دن میں کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، نماز میں خشوع خضوع کتنا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کی ذات کو ہے وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا سب سے افضل عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، سب سے پسندیدہ عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا۔ سائل نے پھر پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ والدین میں بھی زیادہ حق اللہ نے ماں کا رکھا ہے۔ ماں کی ممتا اور شفقت باپ سے زیادہ ہے۔ بچے کی پیدائش، پرورش اور خدمت کے سلسلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ محنت مشقت سے کام لینا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق کو بھی باپ سے زیادہ رکھا۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا اور میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ تو میرے دوستو، والدین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو آج سے، اگر پہلے غفلت ہو گئی، اگر پہلے سے ان کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہے ہیں تو ہم اس پر توبہ کریں اور آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، ان کو خوش کرنا شروع کر دیں، ان کی اطاعت شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیسے برکت آتی ہے، ہمارے اعمال میں کیسے برکت آتی ہے، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کیسے کھولتے ہیں، آسانیوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو کیسے ختم فرماتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے، جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔